السلام علیکم۔ میں حماد رشید اور میں ایل اکیڈمی میں اردو ادب اور اسلامیات کا استاد ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم طلسم ہوشروبہ جو بہت مشہور اردو داستانوں میں سے ایک داستان ہے، اس کا ہم مطالعہ اور پڑھن کریں گے۔ اس سے قبل کہ میں اس کی پڑھن شروع کروں، مختصر سا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ تو طلسم ہوشروبہ کے ساتھ داستان امیر حمزہ کا نام بھی آتا ہے۔ تو داستان امیر حمزہ سے کہانی شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ کئی ساری جلدیں داستان امیر حمزہ کی ہیں، اور پھر اس کے بعد طلسم ہوشروبہ کی اقساط شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مختصر تعارف ان کا یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک زمانے میں داستان گوئی کا بہت رواج تھا۔ بہت مشہور داستان گو ہوتے تھے جو مختلف مواقع پر داستانیں اور کہانیاں لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اور لوگ بڑی خوشی سے سنا کرتے تھے اور اس سے لطف اور تلذذ حاصل کرتے تھے۔ تو وہ مختلف داستان کو اپنے ذہن سے کہانیاں بناتے تھے، اور یہ سارا فکشن ہوتا تھا۔ تو اسی طرح کئی سالوں تک یہ کہانیاں سنی اور سنائی جاتی رہیں، اور زبانیں ہی منتقل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ پھر بعد میں جب پریس شروع ہوا تو ہندوستان کے اندر یہ داستانیں باقاعدہ چھاپی گئیں، اور کئی ساری جلدوں میں داستان امیر حمزہ چھاپی گئی۔ اور اس کے بعد پھر طلسم ہوشروبہ جو ہے، اس کی دونوں کہانیاں کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہیں، اور یہ کلاسیکل اردو میں لکھی گئی ہیں، تو ان کی زبان کافی دقیق، مشکل ہے اور بہت جاندار زبان ہے۔ لیکن پھر اس کا رواج جب ختم ہوا تو لوگوں کو اور اردو ادب سے محبت کرنے والوں کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر ایسا ہی سلسلہ رہا تو پھر ہمارے بچوں تک یہ سرمایہ نہیں پہنچ سکے گا۔ تو کئی سارے رائٹرز نے ان داستانوں کو، داستان امیر حمزہ کا بھی اور طلسم ہوشروبہ کا بھی، کچھ بچوں کے لیے اس کو خلاصہ کیا اور آسان زبان میں لکھا۔ تو داستان امیر حمزہ کے 10 حصے لکھے، جو زیادہ مشہور جو ہیں وہ مقبول جہانگیر کے ہوئے، اور اس طرح طلسم ہوشروبہ کے بھی 10 حصے میں خلاصہ کیا ہے اس کا، اور زیادہ مشہور جو ہیں وہ اختر رضوی صاحب کے ہوئے ہیں۔ تو جن لوگوں نے داستان امیر حمزہ پڑھ لی ہے وہ تو واقعات جانتے ہوں گے، جنہوں نے نہیں پڑھی تو ان کے لیے داستان امیر حمزہ کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر حمزہ جو ہیں وہ ایک مکہ کے رہنے والے ایک جنگجو اور بہادر سپہ سالار ہیں۔ تو ان شروع میں وہ نوشیروان کے جانباز سپاہی ہوتے ہیں، لیکن بعد میں نوشیروان کا وزیر بختک ان کے خلاف ایسی باتیں کرتا ہے جس سے ان دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو امیر حمزہ بہت سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں معاملات کو، لیکن نوشیروان کی کوتاہیوں سے معاملات مزید بگڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ امیر حمزہ نوشیروان کو ہرا کر اس سے ایران کا تخت چھین لیتے ہیں، اور آخر میں ان کا جو پوتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اور نوشیروان فوت ہو جاتا ہے، اور اس کا جو بیٹا ہے وہ اس کا جانشین ہوتا ہے، اور اس طرح بختک کا بیٹا بختیارک، وہ بھی اس کی طرح چالاک ہوتا ہے، وہ اس کا وزیر بن جاتا ہے۔ تو اب ہم شروع کریں گے طلسم ہوشروبہ۔ یہ طلسم ہوشروبہ کی پہلی جلد ہے جس کا نام ہے عمرو کی غداری۔ تو پہلے ہم اس سے پہلے کی کہانی کا مختصر خلاصہ پڑھتے ہیں، اور پھر ہم کہانی کی طرف بڑھیں گے۔ چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں، یہاں سے میں پڑھتا ہوں۔ امیر حمزہ ایران اور عرب کے بادشاہ نوشیروان کے وفادار جنرل ہیں۔ وہ اس کے لیے فوجی خدمات انجام دیتے ہیں، مگر اپنے وزیر بختک کے بہکائے میں آ کر نوشیروان کی قدر نہیں کرتا، بلکہ جان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ امیر اس کی غلط فہمیاں دور کرنے کی بے انتہا کوشش کرتے ہیں، مگر جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو امیر اسے تخت سے اتار دیتے ہیں، اور رعایا اور فوج کے اصرار پر اپنے پوتے قباد شہریار کو اس کی جگہ بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ نوشیروان مر جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا فرامرز جلاوطن بادشاہ کی حیثیت سے باپ کا جانشین ہوتا ہے۔ بختک کا بیٹا بختیارک اس کا وزیر بنتا ہے۔ مختلف بادشاہوں کی مدد سے فرامرز امیر حمزہ سے جنگیں کرتا ہے۔ ناکام ہو کر آخر میں زمرد شاہ باختری عرف لقا کے پاس جا پہنچتا ہے۔ لقا اپنے جادو کی طاقت کی بنا پر خود کو خداوند کہلاتا ہے۔ امیر حمزہ اس پر فوج کشی کرتے ہیں۔ وہ شکست کھا کر طلسم میں ہزار شکل میں جا کر پناہ لیتا ہے۔ امیر یہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ ایک سے دوسرے طلسم میں بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ عمرو کی غداری میں لقا کے آخری طلسم کے حالات بیان کیے گئے۔
طلسم ہوش ربا کا مطلب بھی میں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں. طلسم ہوش ربا کا مطلب ہے کہ ہوش اڑا دینے والا جادو. تو کیونکہ اس سیریز میں زیادہ تر جادو سے متعلق کہانی ہے، جادو کے قصے کہانی ہے، تو اس لیے اس کا نام طلسم ہوش ربا رکھا گیا ہے. تو اب ہم کہانی کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. خوفناک دھماکے. جادوئی رنگ محل میں ہر روز کی طرح آج بھی عیش کی محفل جمی ہوئی تھی. چبوترے پر سونے کے جواہرات جڑے دو تخت بچھے ہوئے تھے. ایک اونچا اور بڑا تھا اور دوسرا اس سے کچھ چھوٹا اور نیچا. دونوں پر بیش قیمت قالینیں بچھی تھی. بڑے تخت پر ریشمی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے زمرد شاہ باختری جو لقا کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اور چھوٹے تخت پر نوشیرواں کا بیٹا فرامرز بیٹھا تھا. لقا کی پشت کی جانب اس کا خرانٹ وزیر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اور فرامرز کے پیچھے اس کا وزیر بختیارک. یہ بختیارک اسی بختک کا بیٹا تھا جو نوشیرواں بادشاہ کا وزیر ہوا کرتا تھا. جس طرح بختک ہمیشہ نوشیرواں کو امیر حمزہ کے خلاف بہکایا کرتا تھا، اسی طرح بختیارک بھی فرامرز کو بھڑکاتا رہتا تھا. پہلے تو اس نے نامی گرامی پہلوان اور زبردست فوجیں تیار کرا کے امیر حمزہ پر چڑھائیاں کرائیں، مگر جب امیر نے ان کی ساری قوت تباہ کر دی تو وہ فرامرز کو لے کر زمرد شاہ باختری لقا کی خدمت میں حاضر ہو گیا. لقا نے اپنی طاقت، حکومت اور جادو کی زوم میں خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا. بڑے بڑے جادوگر اور ظالم اور کافر بادشاہ اسے اپنا خدا مانتے تھے. بختیارک کے کہنے میں آ کر فرامرز بھی اس پر ایمان لے آیا. لقا نے دونوں کو اپنا مصاحب خاص بنا لیا، ساتھ ہی یہ بھی تسلی دی کہ وہ امیر حمزہ کو برباد کر کے اس کا ملک انہیں بخش دے گا. امیر حمزہ کو جب یہ حال معلوم ہوا اور انہوں نے لقا کے دعوی خدائی کی خبر پائی تو ان کی غیرت ایمانی جوش میں آئی. اس فتنے کو مٹانا انہوں نے اپنا فرض جانا. ایک زبردست لشکر تیار کر کے آندھی اور طوفان کی طرح لقا کے ملک پر حملہ آور ہوئے. ہولناک لڑائیاں ہوئی. لقا نے ہر طرح پورا زور لگایا، اپنی جھوٹی خدائی کا ہر پھندا چلایا، مگر جب کچھ نہ بنایا تو مقابلے سے بھاگا اور مصاحبوں اور وفاداروں کی ایک جماعت کے ساتھ طلسم ہزار شکل میں جا چھپا. طلسم ہزار شکل پر لقا کو بڑا ناز تھا. وہ اسے اپنی ناقابل فتح پناہ گاہ سمجھتا تھا. ہر چند کے امیر حمزہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس طلسم کی حدود میں داخل ہو چکے تھے اور اللہ تعالی کی مدد سے کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کرتے چلے جا رہے تھے، مگر لقا کی طلسم کے انتظامات پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کی جھلک تک نہ دکھائی دیتی تھی. وہ بڑی لاپرواہی سے رنگ محل میں عیش و عشرت میں مشغول رہا کرتا. آج بھی اس کی محفل گرم تھی. خوبصورت کنیزیں زرق برق لباس پہنے رقص کر رہی تھیں. چاقو چوبند غلام طرح طرح کے میووں، پھلوں اور کبابوں کے تشت ہاتھوں میں لیے دائیں بائیں کھڑے تھے. تخت کے سامنے فرش پر پریوں کی ایک ٹولی اپنے کمالات دکھا رہی تھی. لقا کی طرح فرامرز بھی رقص و موسیقی سے پوری طرح دلچسپی لے رہا تھا، موسیقی سے پوری دلچسپی دکھا رہا تھا. لیکن جانے کیا بات تھی کہ کبھی کبھی اچانک وہ کانپ اٹھتا. اس کے چہرے کا اس کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد پڑ جاتا اور وہ سخت بے چین اور پریشان دکھائی دینے لگتا. اس کی یہ حالت دیکھ کر لقا بدمزہ ہو رہا تھا. ایک بار جب اچانک فرامرز سر سے پیر تک کانپ اٹھا اور پھر مڑ کر خوف زدہ نگاہوں سے تخت کے پیچھے دیوار کے بند دروازے کو گھورنے لگا تو لقا خود پر قابو نہ پا سکا. اس نے چیخ کر کہا، بند کرو. دوسرے ہی لمحے غلاموں اور کنیزوں پر ایک چلتی نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے ہاتھ سے ایک خاص اشارہ کیا. وہ سب رکوع جیسی حالت میں کمر خم کیے، گردنیں جھکائے، الٹے پیروں چلتے ہوئے باہر نکل گئے. فرامرز سنبھل کر بیٹھ گیا. بختیارک نے کان کھڑے کیے. لقا کا وزیر اپنی لمبی سفید داڑھی پر جلدی جلدی ہاتھ پھیرنے لگا. نوشیرواں کے بیٹے، لقا نے فرامرز سے کہا، کیا ہماری نعمتیں بے مزہ ہیں؟ ہماری پریاں بے ڈول ہیں؟ ان کا ناچ گانا واہیات ہے؟ ہرگز نہیں خداوند. فرامرز نے بڑے ادب سے جواب دیا، آپ کا یہ ناچیز اور حقیر بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا.
फिर तुम्हारे दिल पर इन सब का असर क्यों नहीं हुआ? तुम रह रहकर खौफजदा क्यों होने लगते हो? लका ने कहा, कसूर माफ खुदाबंद। फरामुर्ज रुक रुक कर बोला, जब से अमीर हमजा तिलिस्म में दाखिल हुए हैं, तख्त के पीछे वाले बंद दरवाजे की तरफ से मुझे पुरस्रार और दहशतनाक आवाजें सुनाई देती हैं। आज ये आवाजें पहले से ज्यादा भयानक महसूस हो रही हैं। कभी धमाका होता है, कभी चीखों पुकार की गूंज कानों से टकराती है, तो कभी गड़गड़ाहट, सीटियों और सिसकियों की। फरामुर्ज, लका गुस्से से चीख पड़ा, तुम्हारे दिलो दिमाग पर अब भी अमीर हमजा का भूत सवार है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक नहीं, 1000 अमीर हमजा भी तिलिस्म में हजार शक्ल से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। जिस दरवाजे से तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो मेरा तिलिस्म खाना है। जो सिसकियां या सीटियां तुमने सुनी, इसका मतलब सिवाय इसके कुछ नहीं कि मामूली तिलिस्मी शोबदे अमीर हमजा के हाथों बर्बाद हो रहे हैं। मगर गड़गड़ाहट या धमाके तुमने हरगिज ना सुने होंगे। सिर्फ बड़े बड़े तलिस्मात की बर्बादी पर ही ऐसा हो सकता है, और अमीर हमजा में हरगिज इसकी कुव्वत नहीं। खबरदार, आइंदा गड़गड़ाहटों और धमाकों का वहम भी मत करना। ये माँ बदौलत की शान में गुस्ताखी के बराबर है। फरामुर सन्नाटे में आ गया। नीची निगाहों से उसने लका के वजीर को देखा। वजीर दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ उठा। सामने आकर उसने लका के तख्त को बोसा दिया और अदब से कहने लगा, खुदावंदे आली जा, फरामुर सच कहता है। धमाकों की आवाजें मैंने भी सुनी है। हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए। शायद हुजूर ने ख्वाब में अमीर हमजा को जबरदस्त ताकत बख्श दी है। मैं इसके हाथों तिलिस्मे हजार शक्ल को खतरे में महसूस कर रहा हूँ। क्या कहा? तुमने भी धमाके सुने हैं? तुम्हारी और फरामुर्स की तरह ये धमाके मुझे क्यों सुनाई नहीं दिए? क्या तुम होश में हो? वजीर ने तख्त को बोसा देते हुए कहा, हुजूर ने नाच गाने की तरफ ध्यान होने की वजह से तवज्जो ना दी होगी। हम हुजूर के बंदे और आदमजाद हैं। कमजोरी हमें हर वक्त चौकन्ना रहने पर मजबूर करती है, इसलिए हम ये आवाजें महसूस किए बगैर ना रह सके। इस जवाब पर पहले से भी ज्यादा गजबनाक होकर लका कुछ कहना चाहता था कि अचानक जबरदस्त गड़गड़ाहट की आवाज तिलिस्म खाने के दरवाजे की जानिब से आने लगी। लका सहम कर उठ खड़ा हुआ। फरामुर्ज भी तख्त से उतर कर नीचे आ गया। फटी फटी आंखों से सब खामोशी के साथ एक दूसरे को देखते रहे। फिर गड़गड़ाहट इंतहा को पहुंची और एक होलनाक धमाका हुआ। इसके बाद काफी देर तक आहो पुकार, चीखो पुकार की आवाजें गूंजती रहीं। लका के चेहरे पर गैजो गजब की सुर्खी दौड़ने लगी। फरामुर्ज और बख्तियारक जर्द हो गए। लका का वजीर फिक्रमंद दिखाई देने लगा। चंद बार जल्दी जल्दी दाढ़ी पर हाथ फेरने के बाद उसने तख्त को बोसा दिया और हाथ बांध कर आजिजी के साथ कहने लगा, आलम पना, आपने क़यामत का वक्त मुकर्रर कर रखा है। अपनी अजमत का ख्याल कीजिए, गुस्से पर काबू पाइए, वरना वक्त से पहले क़यामत आ जाएगी। हाँ खुदाबंद, फरामुर्स ने हौसला पाके वजीर की हाँ में हाँ मिलाई। एक अमीर हमजा की वजह से हुजूर यकीनन सारी कायनात को वक्त से पहले बर्बाद करना मुनासिब ना समझेंगे। लका कुछ देर खामोशी से बारी बारी फरामुर्स और अपने वजीर को घूरता रहा। फिर रौब के साथ बोला, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हुजूर, वजीर ने सर को खम करते हुए कहा, बेहतर है कि सबसे पहले तिलिस्म खाने का जायजा लेकर हालात का सही अंदाजा लगाया जाए। इसके बाद ही कोई मुनासिब बात सोची जा सकेगी। हाँ, ये ठीक है, लका ने कहा और तख्त से उतरने के लिए कदम उठाने लगा। वजीर, बख्तियारक और फरामुर्ज हाथ बांधकर और सर झुकाकर उल्टे पांव पीछे हट गए। लका तख्त से उठकर नीचे आया और फिर बड़ी शान से तिलिस्म खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दूसरे लोग इसके पीछे पीछे थे। दरवाजे के सामने रुक कर लका ने कंखियों से अपने वजीर और फरामुर्स की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से अपना दायां हाथ दरवाजे के पट पर रख दिया। एकदम दरवाजा निगाहों से गायब हो गया। अब एक बड़ा खला सबकी निगाहों के सामने था, मगर धुएं के मरगोलों के सिवा और कुछ दिखाई न देता था। अलबत्ता दर्दनाक चीखों और सिसकियों की आवाजें कानों से टकरा रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सैकड़ों बदरूहें दम तोड़ रही हैं। लका और उसके साथी इस खला के सामने इस तरह बेहिस हरकत खड़े होकर रह गए थे, जैसे किसी ने उन्हें पत्थर का बना दिया हो। आखिर कुछ देर बाद रफ्ता रफ्ता आहों और हिचकियों की आवाजें बंद हो गईं।
دھوئیں کے مرغولے غائب ہو گئے اور خلا کی جگہ ایک بہت بڑا ہال سا نظر آنے لگا۔ اس میں درجہ بدرجہ 5 لمبے چوڑے چبوترے بنے ہوئے تھے۔ ہر چبوترے پر عجیب عجیب شکلوں کے 200 بت تھے۔ پہلے درجے کے بتوں کا قد چھوٹا تھا، دوسرے درجے کے بتوں کا اس سے بڑا، اسی ترتیب سے 5ویں درجے پر جو بت تھے وہ سب سے زیادہ اونچے اور لمبے چوڑے تھے۔ کل ملا کے سب 1000 بت تھے۔ ان میں سے 4 درجوں کے بت ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ 5ویں یعنی آخری درجے کے بڑے بتوں میں سے بھی بہتوں کے ناک، کان، ہاتھ، پیر غائب ہو چکے تھے۔ صحیح سالم بڑے بت کسی صورت بھی 40 سے زیادہ نہ تھے۔ ان میں بھی چند ایک کے نتنوں اور کانوں سے ہلکا ہلکا دھواں نکلنے لگا تھا، اور چند ایک کے منہ سے اس طرح کی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے وہ ہانپتے ہوئے اپنا آخری زور لگا رہے ہیں۔ صاف ظاہر تھا کہ امیر حمزہ طلسم 1000 شکل کو بہت بڑی حد تک تباہ کر چکے ہیں، اور جو باقی بچے ہیں وہ بھی آخری دموں پر ہیں۔ فرامرز نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ موت اسے اپنے سامنے کھڑی دکھائی دینے لگی۔ غصے میں آ کر اس نے شکایت اور نفرت کے ساتھ بختیارک کو اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، مجھے یہ دن صرف تیری وجہ سے دیکھنا پڑے۔ لقا کا حال عجیب تھا، نہ اسے اپنا ہوش رہا تھا نہ اپنے ساتھیوں کا۔ ہمنقوں کی طرح کبھی وہ ایک بت کو دیکھتا، کبھی دوسرے کو، کبھی اس کی نگاہیں کسی سالم بت پر جم کر رہ جاتی، کبھی کسی ٹوٹے ہوئے بت کے ڈھیر پر، کبھی وہ پہلے درجے کے بتوں کی قطاریں گننے لگتا، کبھی 5ویں درجے کے بتوں کی۔ فکر اور دہشت لقا کے وزیر کے چہرے سے بھی جھلک رہی تھی، مگر اس کے ہوش و حواس قائم تھے۔ داڑھی پر تیزی کے ساتھ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کچھ سوچتا بھی جا رہا تھا۔ آخر جب خاصی دیر گزر گئی تو وہ لقا کے سامنے دو زانو ہو بیٹھا، اس کی قبا کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بوسہ دیتے ہوئے بولا، عالم پناہ، خواب میں ضرور حضور نے حمزہ کو زبردست آسمانی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اسی طاقت کے ذریعے اس نے یہ تباہی مچائی ہے۔ اب شاید 1000 شکل کی بچی کچی رکاوٹیں بھی اس کا راستہ نہ روک سکیں۔ حضور کا یہاں ٹھہرنا کسی طرح مناسب نہیں، جس قدر جلد ممکن ہو ہمیں یہاں سے دور نکل جانا چاہیے۔ لقا کا چہرہ جوش سے سرخ ہو گیا، وہ اپنے دامن کو وزیر کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے گرجا، بے حیا غلام، کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اپنے ہی ایک حقیر بندے کے مقابلے سے ڈر کر بھاگ جاؤں؟ یاد رکھ، باختر سے یہاں میں اس لیے چلا آیا تھا کہ وہ دن وہ کہ 2 دن وہ اور خوش ہو لے اور پھر اپنی بے ادبی کی سزا پائے۔ بے شک وہ میری ہی بخشی ہوئی آسمانی طاقت کے بل پر اچھل رہا ہے، مگر کیا اس کی یہ طاقت مجھ پر بھی چل سکے گی؟ کیا میں یہ طاقت اس سے واپس نہیں لے سکتا؟ وزیر نے فوراً ہی سجدہ کیا اور پھر ادب سے ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا، حضور حضور خداوند خدا ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ امیر حمزہ کی کیا حیثیت جو حضور پر غالب آ سکے، مگر جس طرح دریا کو بخشی ہوئی روانی اور سورج کو بخشی ہوئی آگ سے محروم کر دینا حضور کی شان کے خلاف ہے، اسی طرح امیر حمزہ سے بخشی ہوئی قوت چھین لینا بھی حضور کی فیاضی کے خلاف ہے۔ ابھی دنیا حضور کے جانثار بہادروں سے خالی نہیں، حضور کا کوئی ادنا فدائی بھی امیر حمزہ کا غرور خاک پہ ملا سکتا ہے۔ پھر حضور کو اسی جگہ اس کا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ یہاں سے نکل کر کسی ایسی جگہ قیام فرمائے جو امیر اور اس کے ساتھیوں کے لیے قبرستان بن جائے۔ کچھ بھی ہو، لقا زور سے چنگھاڑا، اپنے ایک بندے سے ڈر کر میں دوسرے بندے کی پناہ میں نہیں جاؤں گا۔ میں خداوند خدا ہوں، دیکھتا ہوں امیر حمزہ 1000 شکل کی طلسم کیسے فتح کرتا ہے، میں اسے یہی فنا کر دوں گا۔ چلیں آج کا باب ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں۔